والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. میرے معزز مہمانان گرامی، دوستوں، بھائیوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاحی نشست کا سلسلہ جو کہ ہر جمعے منعقد کیا جاتا ہے، اسی سلسلے کا یہ پروگرام ہے. اور معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو پارٹ میں بیان کرنا. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ پارٹ اتنا کہ یعنی حرم کی سے لے کر بیت المقدس تک کی معراج گزشتہ جو میں بیان کی، اور اس میں نقطے آئے، وہ نقطے بھی بیان کیے. اب یہاں سے آسمان کی معراج کی بات کرتے ہیں. معراج کے معنی کیا ہے؟ معراج کے معنی کیا ہے؟ آپ کے لیے بھی معراج ہے، ہمارے لیے بھی معراج ہے، سرکار کے لیے بھی معراج ہے، لیکن معراج میں فرق ہے. معراج کے معنی ہے بلندی. معراج کے معنی ہے بلندی. تو یہاں جس معراج کی بلندی کا بات ہو رہی ہے، یہ بلندی کسی کو حاصل ہی نہیں ہوئی سوائے ایک ذات کے. اتنی بلندی ایک ذات کے سوا کسی ذات کو حاصل نہیں ہوئی. دیکھیں، آدم علیہ السلام نے سفر کیا. کہاں؟ جنت سے. کہاں کا؟ زمین کا. اماں حوا نے سفر کیا جنت سے زمین کا. ٹھیک ہے. اماں حوا کو کہاں اتارا گیا؟ جدہ جدی دادی کو کہتے ہیں اسی وجہ سے، تو مقام جدہ میں اتارا گیا. اور آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا؟ لنکا. دونوں کو اتار دیا گیا. مقام دور ہے، جدہ بھی دور ہے، لنکا بھی دور ہے. اب ملاقات ہونی ہے. دونوں نے سفر کیا اور کہاں ملے؟ عرفات میں. میدان عرفات حاجی جاتے ہیں نا، وقوف عرفات کرتے ہیں، اسی مقام پر ملاقات ہوئی. تو یہ بھی سفر ہے. اس ملاقات ہوئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر آف پرسنز یعنی انسانوں میں اضافہ کرنا شروع کیا. جب اضافہ ہوتا چلا گیا تو ایک مقام پر وسائل کی کمی محسوس ہوئی. تو ان کی اولاد نے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد حام، سام، یاسف، انہوں نے بھی سفر کیا. اور سفر کر کے ان علاقوں میں آباد ہو گئے جہاں زندگی کے آثار پائے جائیں، جہاں پانی موجود ہو، کھانے کے لیے کچھ موجود ہو. تو یہ سفر بے مقصد نہیں، بامقصد تھے. ایسے ہی تھے نا. اسی طرح سے ہماری نگاہ سفر کرتی ہے. کتنا سفر کرتی ہے کہ یہاں سے آسمان دیکھ لیتی ہے. تارے آسمان سے نیچے ہیں، آسمان سب کی نگاہ دیکھ لیتی ہے نا.
یہ بھی سفر ہے نگاہ کا۔ روشنی تقریباً 2,86,000 یعنی تقریباً 3 لاکھ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اور ہماری نگاہ بھی ویسے ہی سفر کرتی ہے روشنی کے ساتھ ساتھ، کہ یوں دیکھا اور آسمان دیکھ لیا، ایسا ہی ہوا نا۔ پھر مختلف قسم کے سفر اس دنیا میں ہوئے، جو کہ اپنی مثالات ہیں، انبیاء کرام نے سفر کیے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ لیکن یہ جو سفر ہے یہ تمام سفروں میں انوکھا سفر ہے۔ یہ جو سفر ہے سفر معراج، جو زمین سے لے کے آسمان پر ہوا، یہ انوکھا سفر ہے۔ تو آج اصل مسئلہ یہ ہے، سفر کرنے والا بھی انوکھا، سفر کرنے والے کا منصب بھی انوکھا، اور یہ سفر وہ ہے جس پہ بلایا گیا۔ لوگ سفر پر جاتے ہیں، یہاں وہ سفر ہے کہ سفر پر بلایا گیا آقا کو میرے، تو جیسا منصب ویسا سفر، اور جس کا جہاں تک منصب اس کا وہاں تک سفر۔ یہ بات یاد رکھیے، جس کا جہاں تک سفر اس کا وہاں تک منصب، ایسا ہی ہے نا بھائی۔ تو میرے آقا کا سفر وہاں تک جہاں تک کسی کا سفر نہیں ہے، اندازہ کریں آپ۔ بہرحال کوشش کروں گا آج مختصر سے وقت میں وہ حصہ معراج کا بیان کروں جو زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے لے کے سدرہ تک، اور سدرہ سے لے کے قاب قوسین تک۔ اسی مناسبت سے آج میں نے ایک آیت بھی پڑھی ہے، ثم دنا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، آقا آسمان والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ معراج یہ تو مکمل ہو گئی، اب اس سے آگے کی معراج پر آسمان والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب چلیے آسمان کی طرف تشریف لے چلیے۔ سواری آسمان کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر جو ہے نا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور ایک سواری بھی نہیں، سواری اپنی حد پر رک جاتی پھر سواری تبدیل ہوتی، وہ سواری اپنی حد پر رک جاتی پھر سواری تبدیل ہو جاتی، اور ایک حد وہ آ گئی جہاں کوئی سواری بھی نہیں جا سکتی، صرف سوار جائے گا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی، اللہ اکبر۔ سواری آسمان کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تھا براق نبی یا کہ نور نظر۔ ابھی میں نے مثال دے دی، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور نور نظر آنکھ کا نور، دیکھیں نا ایک لمحے میں آسمان دیکھ لیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تھا براق نبی کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا اور ہوا ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی ہوا ہو گیا اس معنی میں۔ تو براق کا ایک قدم، میں پچھلے پروگرام میں براق کی پوری تشریح کر چکا ہوں، یہاں ضرورت نہیں سمجھتا۔ ایک قدم حد نگاہ تک سواری آسمان پر پہنچی المختصر، تو آسمان کا دروازہ بند ہے۔ ہاں آسمان، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارے لیے۔ یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو جو چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ غنیمت جانو کہ وقت سے پہلے اس میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی گزر جائے اور پھر دیر ہو جائے۔ بہرکیف آسمان کا دروازہ بند ہے، جبرائیل امین نے دروازے پر دستک دی۔ ایک میں نے اسٹیٹس لگایا تھا نا، دستک دیجیے، نصیحت کیجیے پر شرمندہ نہ کیجیے، نصیحت کیجیے پر شرمندہ نہ کیجیے، دستک دیجیے پر دروازہ نہ توڑ دیجیے۔ تو اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو طریقہ کار سے سمجھائیے۔ یہاں تو اگر کوئی جان گیا کچھ تو سمجھتا ہے بس ہم سب ہیں، اب تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں، سب کو گرا دوں گا، تو پھر اثر تھوڑی ہوگا، نہ سمجھ میں آئے گی بات۔
بہرحال دروازے پر دستک دی. جو فرشتہ اندر پہرا دے رہا تھا اس نے پوچھا من انت، من انت، تو کون ہے؟ جبرائیل نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. تمہارے ساتھ کون ہے؟ تم تو جبرائیل ہو، تم تو آتے جاتے رہتے ہو، تمہارے معاملات تو ابھی اور ہیں، تمہارے ساتھ کون ہے یہ بتاؤ. کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بلائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں. تو مہمان ایسا تو میزبان کیسا ہوگا؟ مہمان میرے آقا جیسا تو میزبان کیسا ہوگا؟ کہا بلائے گئے ہیں، کیونکہ میزبان کی بلندی سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، جو کرے گا خود ہی بھگتے گا. اور مہمان ایسا اس کی بلندی سے بھی کوئی انکار کرے گا تو بھگتے گا ان قریب. کہا ہاں. فوراً دروازہ کھل گیا. فرشتے نے کہا بلائے جانے میں تو حضور کی عظمت اور شان ہے. جب جبریل کی زبان پر حضور کا نام آیا تو آسمان کا دروازہ کھل گیا. جب امتی کی زبان پر حضور کا نام آتا ہے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی آدمی ادھر ادھر کر کے نکل جائے، نہ داخل ہو تو اس کی مرضی بھائی. ہم تو وہ راستہ دکھاتے ہیں جو صراط مستقیم ہے اور جنت تک لے جاتا ہے. اب نہ سمجھ میں آئے کسی کی تو کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اس معراج کی حدیث جو کہ مسلم شریف میں ہے سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان ہے اور اس کے دروازے بھی ہیں. بعض لوگ انکار کرتے ہیں ہمارے سامنے دکھاؤ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے. تو تمہاری نظر اس قابل ہے کہ دیکھ سکے انہیں؟ تو اس دروازے میں بھی انکار کرتے ہیں بہت سے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. کونین کے دولہ آتے ہیں جبرائیل منادی کرتا ہے، کونین کے دولہ آتے ہیں جبرائیل منادی کرتا ہے. افلاک پہ ڈنکا بجتا ہے، آفاق میں شورش ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضور کی سواری جب پہلے آسمان پر پہنچی تو پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے. حضور کو مبارکباد دی، مرحبا نبی الرحمت، یعنی اے رحمت والے نبی خوش آمدید، مرحبا برگزیدہ نبی مبارک ہو. اچھا یہاں سے ایک بات، مبارک کے کیا معنی ہیں؟ ہم تو دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو مبارکباد، تو پتہ بھی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں نا مبارک ہو بھائی، یا کہتے ہیں مبروک، برکت ہو. مبارک سے مراد برکت ہو، اور برکت جو ہے فراوانی کو کہتے ہیں، اس لیے مبارک دی جاتی ہے، اس میں خیر ہو. اللہ اکبر. پیر کیف. دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام. چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام. اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. استقبال فرما رہے ہیں سارے انبیاء ہر آسمان پہ آپ کا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوچنے والی بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو سارے نبی بیت المقدس میں تھے، وہاں سے آپ کو الوداع کہہ رہے تھے، پہلے وہاں خوش آمدید کہا، وہاں سے فراغت کے بعد الوداع کہا. اب سرکار چلے ہیں سواری پر، براق پر، تو سرکار سے پہلے موجود ہے. یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا برق کی طاقت سے زیادہ نبوت کی طاقت ہے. سرکار سواری پہ سوار تھے تو وہ نبوت کی طاقت سے سفر نہیں کر رہے تھے، وہ سفر کر رہے تھے براق پر. اور دیگر انبیاء جو ہیں وہ اپنی نبوت کی طاقت سے سفر کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ پہلے وہاں موجود ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اس سے نبوت کی رفتار کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ برق سے تیز ہے نبوت کی رفتار. کرنٹ کیسا ہوتا ہے برق؟ یہاں بٹن کھولو وہاں لائٹ جل جائے گی فوری فوری.
سوئچ آن کرو، بٹن کیا دیا کوئی برا نہ بن جائے، سوئچ آن کیا یہاں، وہاں پہنچ گئی فوراً، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جہاں تک براق جا سکتا تھا گیا، جہاں براق رک گیا اللہ کے محبوب کے لیے ایک سواری آ گئی، کیا نام ہے اس کا؟ رف۔ رف یہ ایک تخت ہے نور کا، یہ تخت آ گیا جس کی رفتار براق کی رفتار سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کا مقصد نبوت کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے، رف رف سے بھی زیادہ ہے۔ جب یہ ساری پروازیں رفتاریں رک جائیں گی، وہاں سے آپ کی نبوت کی رفتار شروع ہوگی، آگے بیان کروں مجھے۔ اب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتوں آسمان کو طے کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی فضاؤں میں داخل ہوئے۔ اب لوگ نام رکھ دیتے ہیں منتہا، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ منتہا کے کیا معنی؟ حد۔ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان کے بعد ایک بیری کا درخت ہے جو جبرائیل امین کا مقام ہے، اس مقام پر حجرہ ہے آپ کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل کا حجرہ مقدسہ ہے۔ جب حضور کی سواری سدرہ پر پہنچی تو جبرائیل رک گئے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل رک کیوں گئے ہو؟ اب کیوں رک گئے ہو؟ آگے بڑھو۔ مقام سدرہ جبرائیل کے لیے کیا بن گیا؟ سدرہ بن گیا، رک گئے۔ اب جبرائیل حضور کی ہم رکابی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ رکابی ایک پلیٹ کو بھی ہم رکاب ایک ساتھ چلنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جبرائیل آگے چل، آگے چل۔ بگفت سالار بیت الحرم کہ اے حامل وہی برتر خرام، برتر خرام، چوں در دوستی مخلصم یافتی، انا نمزہ صحبت چراتا تافتی۔ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، نہیں آیا؟ اچھا ابھی آ جائے گا۔ فرمایا جب تم نے دوستی میں مجھے مخلص پایا، اب دوستی میں کون کون مخلص ہے یہ دیکھ لو یہاں پہ، یہ سکھانے کے لیے ساری باتیں۔ جب تم نے دوستی میں مجھے مخلص پایا، یعنی میں نے کسی بھی جگہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، جدھر تم لے کے گئے ادھر ہی چلتا چلا گیا، تو تم اب پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک میں تمہارے ساتھ آیا ہوں، تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ جب تم نے دوستی میں مجھے مخلص پایا ہے تو تم کیوں نہیں آگے چلتے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں اگر یک سر موئے برتر پرم، اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو آ گیا ہوگا سمجھ میں؟ ہاں آ گیا، نہیں آیا؟ اچھا، اگر میں بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے تمام پر جل جائیں گے۔ کسی نے لکھا 600 پر ہیں جبرائیل امین کے، کسی نے لکھا 1000 پر ہیں جبرائیل امین کے۔ یہ پر بھی ہمارے لیے بہت سود مند ہے۔ اللہ اکبر، سرکار کی امت کے لیے میری حد ختم ہو چکی ہے، ہم میں سے حد سے آگے کوئی نہیں بڑھتا، اور آج ہم حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ فرشتے ہو کر حد سے آگے نہیں بڑھتے، وہ حکم کے بندے ہیں اور ہمارے لیے جنت ہے، پھر بھی ہم حد سے آگے بڑھتے ہیں، حد سے نکل جاتے ہیں۔ یہی بگاڑ اور برائی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر، میری حد ختم ہو چکی۔ اللہ اکبر، سدرۃ المنتہا سرحد ہے، اس سے آگے نہ کوئی فرشتہ گیا ہے نہ کوئی نبی گیا ہے، لہٰذا میرا جانا محال ہے، نہ کوئی ولی گیا ہے۔ اچھا، ہر ولی جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے۔ ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں کو حصہ جو مجدد ہوتے ہیں ان کو نبی کی ولایت سے ملتا ہے، ان کی شان الگ ہو، جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور کچھ لوگوں کو حصہ ولی کی ولایت سے ملتا ہے۔ ایک لفظ ولایت ہے اور ایک ولایت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کبھی ولی کا بیان کروں گا تو یاد دلانا، یہ سمجھاؤں گا
یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کہتے پھرتے ہیں بس کہ ایک زیر سے ایک زبر سے دونوں میں کیا فرق ہے۔ پہلے کبھی سمجھایا تھا میں نے، پھر سمجھاؤں گا ورنہ یہ بیان رہ جائے گا۔ اچھا، حد ختم ہو گئی، کوئی فرشتہ بھی نہیں گیا، کوئی نبی بھی نہیں گیا، کوئی ولی بھی نہیں گیا، آگے جانے آپ کا کام، آگے جانا آپ کا کام۔ جہاں پر جبرائیل شہباز بلند پرواز تھک کر بیٹھ جائیں، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ پرواز کہاں تک کی ہے، یہ پرواز کہاں تک کی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سدرہ سے آگے جاتے وقت جبرائیل سے فرمایا، اخی، ما معنی اخی فی اللغۃ العربیہ، ہندیہ، انجلیزیہ، عربیہ، کیا معنی ہیں اخی کے اردو میں، ہندی میں، انجلیزیہ یعنی انگریزی میں یا عربی میں؟ تو یہاں اردو میں سمجھانا پڑے گا۔ اخی کہتے ہیں بھائی کو۔ بھائی جبرائیل، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا، کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو۔ باقی انبیاء کرام سے جبرائیل پوچھتے ہیں کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، رب کی بارگاہ میں پہنچا دوں، لیکن حضور جبرائیل سے پوچھتے ہیں کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، اللہ سے عرض کر کے پوری کرا دوں، رب سے عرض کر کے پوری کرا دوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو پر کام آ گئے نا ہمارے، جو ابھی بات کی تھی۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آرزو ہے، ایک آرزو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا۔ وہ یہ کہ جب قیامت والے دن آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اس وقت مجھے اختیار ہو کہ پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی سے گزر جائے۔ لیکن یہ امت ہے کہ اس کو خیال ہی نہیں ہے، اس کو اپنا خیال نہیں ہے۔ جبرائیل اس کا خیال کر رہے ہیں، آقا تو خیال کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ امت اپنا خیال خود نہیں کرتی۔ افسوس کے ساتھ روزانہ دیکھ رہے ہیں اپنے مردوں کو ہم دفنا کے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے تو دیکھ رہے ہیں، خبر کسی نہ کسی کی مل رہی ہے، اور وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے وہ کوئی خلائی یا فضائی مخلوق ہے، وہ بھی انسانوں میں سے ہی ہیں، لیکن ہمیں دیکھ کر بھی عبرت نہیں ہوتی، ہمیں دیکھ کر بھی ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، پھر بھی انہی چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کا سامان تو محض دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے دنیا کا۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ محض دنیا کا سامان جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور دھوکہ کس اعتبار سے؟ ابھی میں نے بڑا زبردست کھانا بنوایا کہ ابھی کھاؤں گا، پتلا کھانے سے پہلے ہی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، تو دھوکہ تو ہو گیا نا مجھے۔ میں تو سمجھ رہا تھا جیوں گا، لیکن میں تو نہیں جی سکا۔ تو کیوں نہ اس کی تیاری اس سے پہلے کر کے رکھیں۔ ایسا نہیں ہے، دین دنیا کے اندر ہی ہے، تو جو دنیا میں معاملات دین کے لیے ہیں وہ پورے کریں، دنیا خود بخود سدھرتی چلی جائے گی، کیونکہ سارے ڈھب، سارے ڈھنگ، سارے طریقے، ساری اچھائیاں صرف دین اسلام نے لی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، ورنہ اسلام سے پہلے تو آج یہ مردار عورتیں، یہ مردار، ان کی سپورٹ کرنے والے، ان کو چاہنے والے یہ کتے، یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان کو زندہ درگور کیا جائے گا، زندہ گاڑا جائے گا زمین میں۔ اسلام نے ان کو اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا، چاہے وہ بہن کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ بیٹی کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ایک عام عورت کی حیثیت سے ہو۔ دیکھو ابھی میں نے دیکھا، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے دکھایا، یہاں بیٹھے میں بھی ہیں،
مجھے بڑا افسوس ہوا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور پڑھ کے اپنے مقصد کے مطابق بیان کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے سورہ فاتحہ جو کہ سبع مثانی ہر نماز میں 7 آیت کا پڑھنا واجب ہے، ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی، واجب ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا سن لو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ یہ کیوں نہیں فرمایا اہدنا الصراط القرآن والحدیث؟ جب جس طرح سے وہ قرآن کے متعلق بات کر رہا تھا نا وہ شخص میڈیا پر، تو میرا تو خون کھول گیا، غصہ آ گیا مجھے، لیکن میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے انجام میں پھنسا دے گا، انہی کے مکر میں ان کو غارت کر دے گا انشاءاللہ، ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ہمیں اپنی جگہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر دین کو اجاگر کرنے، ہمیں اپنی فیملی میں دین کو، ہمیں اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے اطراف میں، ہر جگہ اپنے دین کو مستحکم اور مضبوط اور سمجھ کے ساتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ نے اہدنا الصراط القرآن والحدیث؟ یا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی راہ پر چلا۔ کیا قرآن کی راہ اچھی نہیں ہے؟ کیا حدیث کی راہ اچھی نہیں ہے؟ یقیناً دونوں اچھی ہیں، کیونکہ قرآن بھی ہدایت کے لیے آیا اور حدیث اس کو سمجھانے کے لیے، دونوں وحی ہیں، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع اسے کہتے ہیں جسے سرکار نے بتایا یہ قرآن ہے، اور وحی غیر مطلوع ہے جس کو سرکار نے بتایا یہ حدیث ہے۔ دونوں وحی ہیں، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنے نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو اللہ کے اذن سے بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں انبیاء۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ کیوں نہیں فرمایا، کبھی غور کیا؟ کیونکہ رب جانتا ہے کہ ایک دور ہوگا، یا ہر دور میں یہ قرآن بھی لے کر آئیں گے اور یہ حدیث بھی لے کر آئیں گے اور لوگوں کو پڑھ پڑھ کے گمراہ کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھی راہ پر، اب اس راہ پر جنہوں نے یہ قرآن پڑھا اور یہ حدیث پڑھی، انعمت علیہم، جو انعام پانے والے ہو گئے، اور جنہوں نے یہ قرآن بھی پڑھا اور حدیث بھی پڑھی، غیر المغضوب علیہم، وہ گمراہ ہو گئے، ان کی راہ پہ نہ چلانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ میں نے کوشش کی آسان کر کے سمجھاؤں، تو اسی لیے فرمایا صراط مستقیم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا انعام نازل ہو، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر جو قرآن بھی لے کر کھڑے ہیں اور حدیث بھی لے کر اور کوٹ بھی کر رہے ہیں، کوٹیشنز اس میں سے، اس کے باوجود وہ گمراہ ہیں، دین سے پھرے ہوئے ہیں، ان کی راہ۔ تو لوگوں اس وقت یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو اور جان لوگو کہ کون گمراہ ہے جو قرآن بھی پیش کر رہا ہے، حدیث بھی پیش کر رہا ہے اور آپ کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ راستہ شیطان کا راستہ ہے جس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ بھی معاون اور مددگار ہیں یا ارباب اختیار والے ہیں اور اس پر ایکشن نہیں لے رہے، ان قریب لکھ لو میری بات، بہت بڑی پکڑ ان کی ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے وہ۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ جو ہے نا جب آ جاتی ہے تو کوئی بچ کر نکل نہیں سکتا، چاہے وہ چیوٹی سے پکڑوا دے، اتنے بڑے ہاتھی کو چیوٹی سے گروا دیتا۔ کس ہوش میں ہو بھائی، کہاں ہو؟ ہوش کے ناخن لو، آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو اور منہ دھو لو۔ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ بچوں کی نظم نہیں پڑھ رہا، یہ سمجھا رہا ہوں، سب خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہے لوگوں کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ دین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ کیبل لگانے کے لیے سیڑھی لگ جائے گی، اس پہ چڑھ بھی جائیں گے، لگا لیں گے۔ نیچے کھڑے ہو کر اگر کوئی بات کی جائے تو یہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ سمجھ جاؤ لوگوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق کرے۔